السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا درس ہے کہ رمضان کے دنوں میں کن کن عذر کی بنا پر روزہ توڑنا جائز ہے، یا کن کن لوگوں کے لیے رمضان مبارک کے اندر روزہ توڑنا جائز ہے۔ اور یہ اس لیے بھی بتلانا ضروری ہے کہ بہت سارے ان مسائل کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے ان کے لیے روزہ توڑنا جائز ہوتا، لیکن وہ اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ اسلام ایک رحم دل مہربان دین ہے، اور اس کے اندر ہر ایک کا خیال رکھا گیا ہے، ہر ایک کے ساتھ ویسا ہی اسلام نے برتاؤ کیا ہے جس کے وہ لائق ہے۔ تو آئیے اختصار کے ساتھ سنیں کہ کن کن لوگوں کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے۔ سب سے پہلا وہ شخص جو بیمار ہو اور بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ بیمار دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک بیمار ہوتا ہے لیکن روزہ رکھنے میں اسے کوئی مشقت اور پریشانی نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے روزہ توڑنا جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ بیمار کی بیماری کی وجہ سے رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنا اس کے لیے پریشانی، مشقت اور کٹھنائی کا سبب ہے، تو ایسے بیمار چاہے مرد ہو چاہے عورت، اس کے لیے روزہ توڑنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور جائز ہے۔ ایک بیمار وہ ہوتے ہیں جن کے شفا پانے کی امید ہے، اور ایک بیمار وہ ہوتے ہیں جن کے شفا اور تندرستی پانے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ بیمار جس کی بیماری سے شفا پانے کی امید ہے، آشا ہے، تو ایسا بیمار اگر روزہ رکھنے میں مشقت ہے تو روزہ توڑ دے گا، اور بعد میں اگلا رمضان آنے سے پہلے جتنے دن روزہ توڑا ہے اتنا کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ یہ کون بیمار؟ وہ بیمار کی مشقت ہو رہی روزہ رکھنے میں، اور رمضان کے بعد یا رمضان ہی میں شفا پانے کی، تندرستی پانے کی امید ہے، تو جتنے دن بیماری کی وجہ سے مشقت ہے توڑ دے گا اور بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ دوسرا وہ بیمار جسے روزہ رکھنے میں مشقت اور پریشانی ہے، اور ایسی بیماری ہے کہ اس سے تندرستی اور شفا پانے کی بالکل امید نہیں ہے، ہمیشہ وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہی رہے گا کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تب ایسا بیمار جسے روزہ رکھنے میں مشقت ہو اور کبھی بھی تندرستی اور شفا پانے کی امید نہ ہو، ایسا بیمار روزہ توڑ دے گا، نہیں رکھے گا، اور ہر دن کے بدلے کیا کھلائے گا؟ ایک مسکین کھلائے گا، نصف ساع، سوا کلو، چاہے پکا کے کھلائے اور چاہے سوا کلو کے حساب سے اٹھا کے مسکین کو کچھ سالن کے پیسوں کے ساتھ دے دے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کے ہلاکت و تباہی کی امید ہے، مر جائے گا، فالج ہو جائے گا، تو اس کے لیے روزہ رکھنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ دوسرا وہ آدمی جس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، وہ مسافر ہے۔ مسافر جس کو سفر بولا جائے،
یا وہ سفر جس میں نماز قصر کرنا جائز ہے، تو مسافر کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ مسافر کی 3 حالت ہوتی ہے، جیسا کہ پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا۔ ایک وہ مسافر ہے کہ سفر میں روزہ رکھنے میں اسے کوئی مشقت و پریشانی نہیں ہے، رکھنا بھی آسان، توڑنا بھی آسان، تو ایسے آدمی کے لیے روزہ سفر میں رکھنا جائز ہے، لیکن افضل اور بہتر ہے نہ رکھنا۔ ہاں اگر روزہ توڑ دے تو بعد میں قضا کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا، تب رکھ لینا بہتر ہے۔ یہ کون مسافر ہے؟ جسے روزہ رکھنے میں کوئی مشقت و پریشانی نہیں ہوتی۔ نہ رکھنا افضل ہے، رکھ لے تو روزہ ادا ہو جائے گا، ہے نا۔ دوسرا وہ مسافر جسے سفر کی وجہ سے روزہ رکھنے میں ناقابل برداشت مشقت اور پریشانی ہوتی ہے، اس کے لیے روزہ توڑنا واجب ہے، وہ روزہ سفر میں نہیں رکھے گا، بعد میں قضا کرے گا۔ ایک وہ مسافر کی تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے سفر میں روزہ رکھنے میں، بہت زیادہ نہیں، تھوڑی، تو اسے اختیار ہے، چاہے رکھے اور چاہے توڑ دے۔ ویسے جنرل طور پر سفر میں روزہ اس آدمی کے لیے نہ رکھنا سنت اور افضل ہے جسے بعد میں قضا کرنے کی طاقت ہے، جو بعد میں قضا کر سکتا ہے۔ سفر کے تعلق سے ایک بات یہ جانیے کہ مسافر جس کے سامنے ایسا سفر ہے جس میں روزہ توڑنا جائز ہے، نماز قصر کرنا ہے، اسے وہ روزہ کب سے توڑ سکتا ہے؟ کیا جیسے کل ہمیں صبح 8 بجے سفر کرنا ہے، تو کیا آج ہم روزہ رکھنے کی نیت ہی نہیں کریں گے؟ صبح تک روزہ ہی نہیں رکھیں گے کیونکہ کل سفر کرنا ہے، کیا کریں گے؟ مسافر جو سفر کا ارادہ کرے گا وہ صبح روزہ رکھے گا، اگر وہ سفر میں نہیں ہے، گھر سے سفر، کل ہم سفر کر رہے ہیں تو ہم صبح میں روزے کی نیت کریں گے، روزہ رکھیں گے۔ جب اپنے گاؤں اور شہر کی آبادی سے نکل جائیں گے تب روزہ توڑیں گے، اگر توڑنا ہے تو۔ کب توڑیں گے روزہ؟ یہ نہیں کہ کل سفر کرنا، آج سحری وری نہ کھاؤ اور صبح ہی بناؤ پراٹھا اور دال بھری اور ماننے کوفتہ قورمہ، جا رہا ہوں بمبئی، نہیں۔ کب روزہ رکھنے کی وہ نیت کرے گا، روزہ رکھے گا بھی، سفر کی حالت میں روزہ شروع کرے گا۔ آگے جب شہر اور گاؤں کی بستی آبادی آخری گھر کراس کر دے گا تب جا کر کے وہ روزہ توڑے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ دوسرے دن روزہ توڑے گا، تو اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے۔ اگر کسی آدمی نے کسی جگہ ٹھہرنے کا ارادہ کیا ہے سفر کے اندر 4 دن سے زیادہ تو وہ رمضان کے روزے رکھے گا، اگر سفر متعین نہیں ہے تو وہ جب تک چاہے روزہ توڑ سکتا ہے۔ ایک مسافر وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، ہمیشہ سفر میں ہوتا ہے، جیسے ٹیکسی کا ڈرائیور، گاڑی کا ڈرائیور، یا تجارتی معاملات کرنے والے، یا سروے کرنے والے وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر وہ سفر کی جس مسافت میں نماز قصر کرنا جائز ہے اتنی مسافت کی سفر کر رہا ہے تب وہ روزہ توڑے گا، ورنہ نہیں۔ مثال کے طور پر میں دمام سے احسا آیا، احسا سے ثنائیہ آیا، ثنائیہ سے مجھے خالدیہ اب جانا ہے، تو ثنائیہ سے خالدیہ سفر ہوگا؟ ثنائیہ میں رات گزارا، اب مجھے کہاں جانا ہے؟
خالدیہ، اور خالدیہ سے پھر ثنائیہ لوٹ آنا ہے یا حفوف جانا ہے، حفوف سے پھر ہمیں ثنائیہ لوٹ آنا ہے۔ تو اس میں روزہ، حالانکہ ہمارا اصل گھر کہاں ہے؟ دمام، تو یہ سفر مانا جائے گا ہمارا ثنائیہ سے خالدیہ؟ یہ مسئلہ کو سمجھیے گا۔ جب مسلسل وہ سفر ہی میں رہ رہا، چل ہی رہا، جیسے ٹیکسی ڈرائیور کہیں روز راستے پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، تو سفر کی مسافت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ تو اب سفر کی تین حالت ہوئی، روزہ رکھنے میں مشقت ہے تو روزہ توڑنا ضروری ہے، روزہ رکھنے میں مشقت نہیں ہے نا، تو رکھ لے تب بھی ہو جائے گا، نہ رکھنا بہتر ہے۔ مشقت ہے لیکن کم مشقت ہے تب بھی اسے اختیار ہے مسافر، چاہے روزہ رکھے اور چاہے نہ روزہ رکھے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مسافر ہے کہ وہ سفر میں روزہ توڑنے کی وجہ، مشقت بھی نہیں ہے، توڑنے کی وجہ سے بعد میں قضا کرنا مشکل ہے، تو وہ سفر میں روزہ رکھے گا۔ چوتھے وہ لوگ جن کے لیے، تیسرے وہ لوگ جن کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، وہ ہے حائضہ عورت اور نفاس والی عورت۔ بیماری میں ایک بات چھوٹ گئی، وہ بوڑھا انسان، مرد ہو یا عورت، جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو مستقل بیمار کے حکم میں ہے، وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کھانا کھلائے گا۔ حیض اور نفاس والی عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں، رمضان کے بعد وہ روزوں کی قضا کرے گی اور نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ ایک عورت ہے جسے حیض آیا دن ڈوبنے سے 10 منٹ پہلے، تو روزہ مکمل کرے گی؟ نہیں کرے گی، بلکہ وہ روزہ چھوڑ دے گی۔ اگر وہ مکمل بھی کرے تو اس کا روزہ ہوگا نہیں، اور اسے احتیاط کرنا چاہیے، دوسرے روزے داروں کے سامنے نہ کھانا نہ پینا۔ چوتھی وہ عورت جس کے لیے رمضان کے دنوں میں روزہ توڑنا جائز ہے، اگر مشقت و پریشانی ہے تب حمل اور دودھ پلانے والی عورت۔ اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حمل کی حالت میں ہے، روزہ رکھنے سے اسے جسمانی تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہے یا بچے کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ، نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تب وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ بعد میں اس کی اگر وقت پائی تو اگلا رمضان آنے سے پہلے قضا کرے گی۔ اسی طریقے سے دودھ پلانے والی عورت کی دودھ، اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو بچے کی خوراک بھر کا دودھ نہیں ہوتا، اور بچے کے دودھ کا انتظام دوسرے مناسب ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہے، دوسرے مناسب ذریعے سے نہیں ہو سکتا، تب ایسی صورت میں دودھ پلانے والی عورت روزہ نہیں رکھے گی، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا ہے ان اللہ وضع عن المسافر شطر الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز معاف کر دیا ہے، اور مسافر اور حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت سے روزے کو معاف کر دیا ہے، روزے کو معاف کر دیا، لیکن معاف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ بعد میں اسے قضا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بیمار کے حکم میں ہے، یہ دونوں بیمار کے حکم میں ہے، چاہے اپنے اوپر خطرہ ہو، اپنے جسم کے اوپر، اور چاہے بچے کے اوپر خطرہ ہو۔ ایک وہ مرد یا عورت جس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، وہ مرد اور عورت جس سے زبردستی روزہ توڑوایا جا رہا ہے، زبردستی، جبرن اور قہرن، ظلم کر کے، تو دل میں روزہ توڑنے سے راضی نہیں ہوگا، پسند نہیں کرے گا، لیکن جان جانے کا خطرہ ہے، مال جانے کا خطرہ وغیرہ وغیرہ، تب ایسی صورت میں اس کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز ہے، جس کو کہا جاتا ہے مکرہ، زبردستی روزہ توڑوایا جا رہا ہے، مار پیٹ کے، سزا دے کے،
ہے نا، یہ نہیں کہ تھوڑی دھمکی دیا کفیل نے روزہ توڑ دی نا، جان جانے کا خطرہ ہے، نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تو اس کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز ہے۔ اس آدمی یا عورت کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز ہے جو کسی دوسرے کو نقصان سے نکالنا چاہتا ہے، کسی دوسرے انسان کو نقصان سے نکالنا چاہتا ہے اور اس آدمی کو نقصان سے نکالنے کے لیے روزہ توڑنا ہی پڑے گا، تب ایسی صورت میں حالات کے حساب سے اس کے لیے کہیں روزہ توڑنا جائز ہوگا اور کہیں روزہ توڑنا واجب ہو۔ مثال کے طور پر آگ لگ گئی، 2 لڑکے جل رہے ہیں، ہم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہے، آگ کے کنارے دونوں بچوں کو نکالنے کی تدبیر کرنے سے پیاس لگ رہی ہے، ناقابل برداشت کرنے کے لائق نہیں، یا آگ میں گھسنا ہے، اب ہم کیا کریں؟ بچہ جل جائے لیکن میں روزہ نہیں توڑنے والا، روزہ آپ توڑیں اگر آپ ہی نکالنے والے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے، آپ روزہ توڑ دیں اور بچے کی جان بچائیں۔ اسی طریقے سے کوئی ڈوب رہا ہے پانی میں، کوئی ڈوب رہا ہے، یا بس گر گئی ندی میں، تالاب میں، اس بس کو پسنجروں کو نکالنے کے لیے بنا روزہ توڑے نہیں ہو سکتا ہے، پیاس لگ رہی، برداشت نہیں، بھوک لگی یا غوطہ مارنا جس میں پانی تھوڑا سا پینا پڑے گا، تب جان بچانے کے لیے، کسی دوسرے کی جان بچانے کے لیے یا نقصان سے بچانے کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، اور حالات کے حساب سے یہ ہوں گے۔ اس آدمی کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز ہے جسے اتنی تیز بھوک اور پیاس لگ جائے، ذرا بھائی ہر ایک کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے، شریعت نے جہاں اجازت دی ہے، جتنی اجازت دی ہے بس اتنے، 2 انچ مسمار کیلی ڈالنے کی اجازت 2 انچی موٹا ہی ڈالنا، 3 انچی نہ ڈالنا۔ اس آدمی کے لیے روزہ توڑنا بلا شبہ جائز ہے جسے اتنی بھوک اور پیاس لگ جائے کہ اگر روزہ نہ توڑے تو جان جانے کا خطرہ ہے، یا جسمانی کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، جسمانی کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تو اس کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز ہے، اور وہ بلکہ واجب ہو جائے گا، اور بعد میں وہ کیا کرے گا؟ قضا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتلا دیا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں نہ ڈالو، بات سمجھ آئی؟ اسی طریقے سے اس آدمی کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز ہے جسے کسی دینی اسلامی کام کے کرنے میں طاقت کی ضرورت ہے، اور روزہ رہے گا تو وہ طاقت اسے نہیں ملے گی، روزہ توڑ کے اپنے جسم میں طاقت پیدا کرے۔ کون آدمی ہو سکتا ہے ایسا؟ کس کام میں ہو سکتا ہے؟ جہاد، ماشاء اللہ تبارک اللہ یفتح لک، جہاد، دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے، جس میں طاقت کی ضرورت ہے، کر و فر کی ضرورت ہے۔ اب روزہ ہے تو وہ کر و فر اور طاقت آپ کو نہیں مل سکتی ہے، اور جہاد وہاں پر آپ کے لیے ضروری اور واجب ہے، ضروری ہے، تب ایسی صورت میں روزہ توڑ دے گا اور جسمانی طاقت حاصل کرے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہوئے جن کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے۔ کوئی سوال مختصر اس میں؟ کوئی مختصر سوال روزہ توڑنے کے بارے میں کہ کن کے لیے جائز ہے؟ کچھ بچا تو سب تو آ گیا، کچھ بچ گیا، کچھ نہیں بچا الحمدللہ۔ تو یہ وہ لوگ ہوئے جن کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے۔ ایک چھوٹا ہے، وہ کون سا چھوٹا ہے؟ چھوٹ گیا کیسے؟ نہیں چھوٹا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔
کن کن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ چند چیزیں ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ایک تو آدمی ان چیزوں کو جانتا ہو کہ ان چیزوں کے ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا، جان بوجھ کر کرے، بھول کر نہ کرے۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اس کے بارے میں شرط یہ ہے کہ وہ آدمی جانتا، اسے علم ہو کہ ان کاموں کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، وہ کام باقاعدہ اس نے جان بوجھ کر کیا ہو، بھول کر نہ کیا ہو، تب ان کاموں سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کن کن کاموں سے میں اختصار سے بتا دے رہا ہوں۔ با اختیار، جان بوجھ کر، جانتے ہوئے کسی بھی ذریعے سے مرد یا عورت کا منی نکالنا، نمبر 1۔ نمبر 2، جان بوجھ کر کھا پی لینا۔ نمبر 3، ان چیزوں کا استعمال کر لینا جو کھانے اور پینے کے حکم میں ہے، جیسے خون چڑھوا لینا، گلوکوز انجیکشن لگوا لینا، ہے نا۔ نمبر 4 پوچھنا لگوانا۔ نمبر 5 جان بوجھ کر قے کرنا، جان بوجھ کر، اپنے سے ہو گیا، بھول کے ہو گیا تب نہیں۔ نمبر 6 حیض اور نفاس کا آ جانا، ہے نا۔ اور نمبر 6 یہ ہے کہ کسی کی افطار کی نیت کر لینا، افطار کی، روزہ توڑنے کی نیت کر لینا۔ آپ روزے سے ہیں، آپ نے دل میں نیت کر لی کہ میں اب روزہ نہیں ہوں، چاہے کھائیں یا نہ کھائیں، چاہے پئیں نہ پئیں، نیت، روزہ توڑنے کی نیت کر لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ 6 چیزیں ہوئیں۔ کون کون؟ با اختیار جان بوجھ کر منی نکال دینا، جان بوجھ کر کھا پی لینا، جان بوجھ کر ان چیزوں کا استعمال کرنا جن سے روزہ جو کھانے کے حکم میں ہے، سینگی یا پوچھنا لگوانا، جان بوجھ کر قے کرنا، حیض اور نفاس کا آ جانا، اور اسی طریقے سے روزہ توڑنے کی دن میں نیت کر لینا، چاہے کھائے پیے نہیں۔ اور سب سے ڈینجر جو ہے، جان بوجھ کر بیوی سے ہم بستری کر لینا، جان بوجھ کر بیوی سے ہم بستری کر لینا۔ ان کاموں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے ان کاموں میں سے کوئی کام جان بوجھ کر کیا اور روزہ توڑنے کی اجازت شریعت کی طرف سے اس کے لیے نہیں تھی، اس نے توڑ دیا تو وہ مجرم ہے، وہ گنہگار ہے، وہ رمضان کی عزت و آبرو کا لٹیرا ہے۔ رمضان کے بعد اسے توبہ کرنا پڑے گا اور اس روزے کی جتنا توڑا ہے قضا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر اپنی بیوی سے رمضان میں روزے کی حالت میں دن میں، رات میں جائز ہے جی، رات میں جائز ہے، کہیں کہیں واجب بھی ہو جائے گا، دن میں بیوی سے ہم بستری کر لیا، رسی کو کنویں میں ڈال دیا، چاہے منی نکلے یا نکلے، میں بتا رہا ہوں، ہنسیے نہیں، رسی کو کنویں میں ڈال دیا، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بڑا مجرم ہے یہ، 10 نمبری ہے یہ، اسے توبہ بھی کرنا پڑے گا، اس دن کی قضا بھی کرنی پڑے گی، کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرے یا 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ غلام نہیں آزاد کر سکتا، 60 مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا، تب کیا کرے؟ 2 مہینہ کانٹینیو، لگاتار بلا ناغا کے روزہ رکھے۔ ہاں اگر اس 2 مہینہ کے اندر ایسی بیماری ہو گئی
کی بیماری کی وجہ سے توڑنا پڑا تو وہ لگاتار ہی میں شمار ہوگا. یا ایسے دن آ گئے سرات بھائی کہ جس دن روزہ رکھنا جائز نہیں تو وہ کٹ آف نہیں ہوگا. جیسے عید کا دن آ گیا, بقرعید کا دن آ گیا. یہ کب؟ جب کنویں میں رسی گر گئی. کنویں میں رسی نہیں گری, باہر ہی پانی پی رہا تھا کہ انزال ہو گیا, منی نکل گئی. باہر ہی پانی پی رہا تھا کہ منی نکل گئی. بوس و کنار کر رہا تھا, کھیل کود کر رہا تھا کہ منی نکل گئی. تب کفارہ تو نہیں ہے, لیکن اسے توبہ کرنا پڑے گا اور روزے کی قضا کرنی پڑے گی. انہی کاموں سے روزہ ٹوٹتا ہے. اسی طریقے سے ناک کے راستے سے معدے میں کوئی چیز چلی گئی تب روزہ ٹوٹ جائے گا. تب روزہ ٹوٹ جائے گا ناک کے راستے, کیونکہ معدے میں جانے کا راستہ ناک ہے, کان اور آنکھ نہیں ہے. اسی طریقے سے بائی پاس سرجری کروا کے اگر کوئی شخص معدہ میں غذا داخل کروا رہا ہے یا جسم میں خوراک داخل کروا رہا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. جیسے خون کڈنی کی صفائی, ڈائلیسس جس کو بولتے ہیں, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ جسم کو ایک توانائی ملتی ہے. سانس کو جاری کرنے کے لیے اگر ایسا اسپرے استعمال کیا جس اسپرے میں ٹیبلٹ رکھا جاتا ہے, دو طرح کا اسپرے ہوتا ہے, ایک خالی ہوا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن کوئی ایسی مشین ہے کہ کوئی ٹیبلٹ رکھ کر کے پش کرتے ہیں تب سانس ایسے کر کے ٹیبلٹ رکھ لیتے ہیں, ایسا مارتے ہیں, تو ایسے ٹیبلٹ والے اسپرے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ ٹیبلٹ کے جسم کے جانے کا امکان ہے. تو یہ ہوئے روزے کو توڑ دینے والے کام جو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا. کوئی سوال روزے کے توڑنے میں؟ اگر کسی شخص نے کوئی ایسی دھونی سونگھی جو کسی جسم کی دھونی ہے, جیسے عود, خوشبو سونگا روزہ نہیں ٹوٹے گا, اسپرے سونگا روزہ نہیں ٹوٹے گا, پھول سونگا روزہ نہیں ٹوٹے گا, بیوی کا بال سونگا, ہاں عبد المجید بھائی, روزہ ٹوٹے گا؟ بیوی کا بال سونگا, جورے میں پھول باندھ, روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں. لیکن جو عود یہاں دلاتے ہیں, عود ایک لکڑی یا سندل ایک لکڑی ہوتی ہے, اس کا جسم ہوتا ہے, اس کا دھواں سونگیں گے تو اس عود لکڑی کا جسم ناک کے راستے سے اندر جانے کا خطرہ ہے. اس لیے علماء کرام نے کہا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن آنکھ اور کان میں کاجل لگانے سے, تیل لگانے سے, دوا ڈالنے سے اور اسی طریقے سے سرما لگانے سے, اسپرین وہ دوا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ آنکھ معدے میں داخل کرنے کا راستہ نہیں ہے, نہ کان معدے میں داخل کرنے کا راستہ نہیں ہے. انہی کاموں سے روزہ ٹوٹتا ہے. کوئی سوال؟ رگ میں انجیکشن دینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. رگ میں انجیکشن دینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. کڈنی دھلوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. عورت کے شرمگاہ میں ٹیبلٹ رکھ کر کوئی چیز نکالنے کے لیے اگر ایسا کیا گیا ہے اور اس کا تعلق جو ہے معدے سے ہے تب روزہ ٹوٹے گا. لیکن اگر معدے سے نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. خون نکلوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا جو کسی مریض کو چڑھانے کے لیے نکالا جاتا, تھوڑا بہت نکل گیا یا اپنے سے کٹ کے نکل گیا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. پوچھنا لگوانے, سینگی لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا, لگانے والے کا بھی اور لگوانے والے کا بھی. لیکن سینگی یا پوچھنا اگر کسی مشین سے لگایا جاتا ہے تو جس کو لگایا جاتا ہے اس کا ٹوٹے گا, جو لگا رہا اس کا نہیں ٹوٹے گا. کیونکہ سینگی یا وہ کٹورے سے اگر منہ سے کھینچتا ہے تب روزہ ٹوٹے گا. لیکن اگر باقاعدہ سے کسی مشین سے کر رہا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اپنے سے قے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ماہواری کی خرابی کی وجہ سے استحاضہ آ رہا ہے, اس میں عورت کو نماز بھی پڑھنی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے. جانتے ہو ایک ہوتا حیض,
عورتوں کو خاص طور پہ سمجھاؤ، وہ کچھ نہیں جانتی، سب لال لال دیکھی فل اسٹاپ نہیں، حیض اور نفاس میں روزہ نہیں رکھے گی۔ استحاضہ جسے کہتے ہیں ماہواری کی خرابی، اس میں عورت روزہ بھی رکھے گی، وہ پاک عورت کے حکم میں ہے، نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، قرآن بھی پڑھے گی، اور شوہر کے ارمانوں کا خون بھی نہیں کرے گی۔ اسی طریقے سے روزہ توڑ دینے والے کاموں میں سے آخری کام ہے مرتد ہو جانا۔ دینی کوئی رمضان میں مسلمان ہے، 12 بجے آیا، میں اسلام چھوڑتا ہوں، خلی ولی اسلام، مرتد ہو گیا، تب ایسی صورت میں مرتد ہونے کی وجہ سے بھی کیا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایک چیز ہے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس کے اندر شرط یہ ہے کہ آدمی وہ ان حکم کو جانتا ہو کہ ان کاموں سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور اسے یاد بھی ہو، بھولا ہوا نہ ہو۔ بند کر دیجیے، کوئی سوال؟